السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا ہم لیسن کرتے ہیں اپنا سٹارٹ۔ آج ہم نے آیت نمبر 94 سے کرنا ہے سورۃ نساء کی۔ تو لیسن سے پہلے ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث کا ایک مفہوم یا اس میں سے ایک پورشن ہے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں ہم نہیں پڑھ پاتے تہجد، اور ہمیں پتہ ہے کہ تہجد پڑھنے کی یا قیام اللیل کی کتنی فضیلت ہے۔ تو لیکن ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 100 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم نہیں پڑھ پاتے کسی وجہ سے تو ہم 100 آیتیں اگر تلاوت کر کے سوئیں گے تو قیام اللیل کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ 100 آیتیں پڑھنا تو کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے، سورۃ ملک تو پڑھنی ہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ 30ویں پارے کی ایک آدھ سورت یا 2 ملا لیں گے تو آرام سے 100 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں آپ بھی میں بھی کہ ہم روٹین بنائیں کہ 100 آیتوں کی ہم تلاوت کر کے اور پھر سوئیں، تو اس طرح سے بہت بڑا اجر ہمیں مل جائے گا قیام اللیل کا۔ تو اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 94 سے۔ تو پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی لفظی ترجمہ لکھیں آپ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا جب، ضرب تم، ضرب سفر کرو، تم سفر کرو تم، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تبینوا تحقیق کر لیا کرو، وا اور لا نہیں، تقولوا تم کہو، تا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے تم، تقولوا تم کہو، لمن لام زیر لی کے لیے، من جو، اس کے لیے جو، لمن اس کے لیے جو، القا ڈالے، الیکم الا طرف، کم تمہاری، تمہاری طرف، کیا ڈالے، السلام سلام، لستا نہیں ہے، مومنن مومن یا مسلمان، یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اگر تمہاری طرف سلام کرے کوئی بھی تو تحقیق کر لیا کرو کہ اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو تم یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اس کی سمجھاتی ہوں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ تبتغوا تم چاہتے ہو، شروع کا جو تا ہے اس کا مطلب ہے تم چاہتے ہو، عرض اسباب یا سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا، فعند ف تو، عند پاس، اللہ اللہ، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، مغانم غنیمتیں،
कसीरतम बहुत सी, कसीर। कज़ालिका इसी तरह से, इसी तरह थे, कौन इसी तरह, कौन तुम, कौन थे, तुम थे, मिन से, कबलू पहले, फ मन्ना, फ तो, मन्ना एहसान किया, अल्लाहु अल्लाह ने, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, क्या एहसान किया कि उसने तुम्हें तौफीक दी और तुम मुसलमान हो गए। फ़तबय्यनु, फ तो, तबय्यनु तहकीक कर लिया करो। इन्नल्लाह, इन्ना यकीनन, अल्लाह अल्लाह, काना है, बिमा इससे जो, या इस पर जो, बा पर, मा जो, इस पर जो, तामलूना तुम अमल करते हो, ता तुम के लिए, तुम अमल करते हो, खबीरा बाखबर, ला नहीं, यस्तवी बराबर, ला यस्तवी नहीं बराबर, अलकाइदूना बैठे रहने वाले, कायदा बैठना होता है ना, बैठे रहने वाले, मिन से, अल मुमिनीना मोमिनों या मुसलमानों, यानी मुसलमानों में से बैठे रहने वाले, गैरू बगैर, ओलिदरारी, ओलिदरारी उज़र के, उज़र वाले या उज़र के, बगैर उज़र के, यानी बगैर किसी वजह के, वा और, अल मुजाहिदूना मुजाहिद यानी जिहाद करने वाले, फी में, सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, फी सबीलिल्लाही अल्लाह की राह में, किससे, बे अमवालिहिम, ब साथ, अमवाल माल, हिम अपने, अपने मालों के साथ, वा और, अनफुसिहिम, अनफुसी नफ्स या जान, और हिम अपनी, अपनी जानें, यानी अपनी जानों और अपने माल के साथ जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं वो बराबर नहीं हैं उन मुसलमानों के कि जो बग़ैर किसी उज़र के पीछे बैठे रहते हैं, जिहाद में नहीं जाते। फ़द्दलल्लाहु, फ़द्दला फ़जीलत दी, अल्लाहु अल्लाह ने, फ़जीलत दी अल्लाह ने, अल मुजाहिदीना मुजाहिदीन को, जिहाद करने वालों को, बी अम्वालिहिम अपने मालों के साथ, ब साथ, अम्वाल माल, हिम अपने, अपने मालों के साथ, वा और, अनफुसिहिम अनफुस जाने, हिम अपनी, अपनी जाने, अला पर, अलकाइदीना बैठे रहने वाले, दराजातन दर्जे में, यानी अल्लाह ताला ने जो जिहाद करने वाले हैं अपनी मालों और जानों से अल्लाह के रास्ते में उनको बैठे रहने वालों पर फजीलत दी है दर्जे में। वा और, कुल्लन हर एक,
وعد اللہ، وعدہ، وعدہ دیا، اللہ، اللہ نے، ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ نے، الحسنہ، اچھا، یعنی کہ دونوں کو، یعنی جو لڑ رہے ہیں اور جو نہیں لڑ رہے، دونوں مسلمان ہیں، تو دونوں کو اللہ نے اچھا وعدہ دیا، یعنی کہ ان کے اچھے اعمال کا اجر ان کو ملے گا۔ وفضل اللہ، و اور فضل، فضیلت دی، اللہ، اللہ نے، المجاہدین، مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، علی پر، القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجرن، اجر، عظیمن، عظیم، درجات، درجے ہیں، من ہو، من سے، ہو اس کی طرف سے، من ہو اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، وا اور مغفرتن، مغفرت ہے، وا اور رحمتن، رحمت ہے، وکانا، وکانا اور ہے، اللہ، اللہ، غفورن، بخشنے والا، رحیمن، رحم کرنے والا، مہربان۔ چلیں اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا ضربتم، جب تم نکلو زمین میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا سلام کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا دنیا میں تمام معاملات میں جو اعتبار ہے وہ زبانی اسلام پر ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو اس کے الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے مان لیا جائے گا، چاہے وہ دل سے نہیں بھی کہہ رہا تب بھی۔ اور اس آیت کے جو پس منظر ہے اس میں بھی ایک روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کسی جنگ میں حضرت اسامہ کا ایک کافر سے مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو کوئی بھی ہوتا وہ یہی سمجھتا کہ اس کافر نے صرف جان بچانے کے لیے یہ ایک بہانہ بنایا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے، اور حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھا اور یہی سمجھتے ہوئے انہوں نے نیزے کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ لیکن ان کے دل میں ایک خلش رہی کہ یہ شاید کیا پتہ وہ واقعی مسلمان ہو گیا ہو اور میں نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے۔ تو پھر ایک بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سارے واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس نے ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، یعنی اس کو جان کا خوف تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہ میں اس کو مار دوں گا، تو اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر معلوم کر لیا تھا؟ تو ظاہر ہے یہ بات بڑی ایسی تھی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ کی بات سے بھی اور قرآن کی اس آیت سے بھی کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں
تو ہمیں اس کی زبان پر یقین کرنا ہے، کیونکہ ہم دل کے حالات انسان نہیں جانتا، وہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے، یعنی اسلام کا پیش کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اور آگے کیا ہے؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، کہ ایسے شخص کو کافر قرار دیں، قتل کریں اور مال غنیمت لے لیں، تو مال غنیمت دنیا کا سامان ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کے اموال غنیمت تمہارے لیے لانے والے ہیں، لہذا تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، مسلمان نہیں تھے، اور پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم سب لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے تم بہرہ مند ہونے کی توفیق بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی، لہٰذا اللہ کا احسان مانو اور اس طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار مت کرو۔ یعنی تم بھی پہلے ایسے ہی اسی جگہ پر کھڑے تھے، تمہیں اللہ نے توفیق دے دی، تم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی تو اللہ ہی کی، یعنی کہ تم بھی تو ایک وقت میں اس جیسے ہی تھے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں خود بھی اب بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، اس سے ایک بات سامنے آ رہی ہے، تو ان نیکیوں پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اور کسی ایسے بندے کو دیکھ کر کہ جو گنہگار ہو یا کوئی گناہ کر رہا ہو، تو یا وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، تو ہم بھی تو کبھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اب اللہ کی توفیق سے اگر ہم کچھ چند ایک نیک کام کر لیتے ہیں، تو جو یہ نہیں کر رہے ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو اس طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فَتَبَيَّنُوا، تو دیکھو، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ تو فرمایا کہ تحقیق ضرور کر لو، تحقیق کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے اس میں جہاد کے الفاظ آ رہے ہیں۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو ایک مومن گویا ہر وقت حالت جہاد میں ہوتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا بھی جہاد ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو، انہیں اللہ تعالیٰ کا مطیع بناؤ، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ چنانچہ جہاد کی ہمیں پتہ چلی کہ بہت سی منزلیں ہیں، جن میں سے آخری منزل جو ہے وہ ہے قتال، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ آ جانا، یعنی اپنی جانیں اور مال اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ ہم اس کو صرف جہاد سمجھتے ہیں، لیکن جہاد اصل میں کیا ہے؟ ہر وقت مومن جہاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہم اپنے نفس سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو یہاں پر جو جہاد اس آیت میں آ رہا ہے وہ قتال کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی جنگ کے معنی میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فرمایا برابر نہیں ہے
اہل ایمان میں سے بیٹھے رہنے والے بغیر عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد یعنی قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، بڑی ایک اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ کیا بات ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کا یہاں پر ذکر ہے کہ جو مسلمان کسی بھی معقول عذر کے بغیر قتال کے لیے نہیں نکلتا وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو کہ قتال کے لیے نکلتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اندھا ہے، دیکھنے سے معذور ہے یا لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، تو ایسے معذور قسم کے لوگ اگر قتال کے لیے نہ نکلیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھے رہیں اور قتال کے لیے نہ نکلیں تو پھر وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز واضح رہے کہ یہ ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپشنل ہے، یعنی کہ جب جنگ کا حکم نہیں آیا، لازمی قرار نہیں دیا گیا، تو پھر اس صورت میں جو نکلیں گے اللہ کے راستے میں وہ تو بہت بڑے درجے پہ پہنچیں گے، اور جو نہیں جائیں گے بغیر کسی عذر کے وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے جو نکلنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب ایک حکم کی صورت میں نہیں آیا قتال، اور قتال کے لیے پہلی بار جو حکم آیا تھا وہ غزوہ تبوک میں تھا، اور اس سے پہلے جو قتال تھے اس کے بارے میں ترغیب تھی کہ نکلو اللہ کے راہ میں، حکم نہیں تھا۔ جو نکل رہے تھے وہ بہت درجے پا رہے تھے، اور جو نہیں نکل رہے تھے وہ ظاہر ہے اس درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی سزا یا پکڑ نہیں تھی۔ پھر آگے ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ تو اچھے وعدے سے کیا مراد ہے کہ کیونکہ یہ وہاں پہ ہے اچھا وعدہ جہاں کے حکم نہیں ہے، حکم نہیں دیا گیا، لیکن ترغیب ہے کہ بھی قتال ہے آپ جائیں، جو چلے جائیں گے ان کا اجر بہت زیادہ ہوگا، جو نہیں جائیں گے ان کا اجر ان کے مقابلے میں کم ہوگا، لیکن ان کو بھی ان کے نیک اعمال کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی سلسلے میں پکڑ یا گرفت نہیں ہوگی۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی۔ فضیلت بہرحال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما، ان کے لیے ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہمارا لیسن ختم ہوا، اور یہ ساری جو آیات آج اس میں ہم نے پڑھی ہیں یہ قتال کی فضیلت کے بارے میں ہیں، لیکن یہ حکم والا قتال نہیں ہے، ترغیب والے قتال ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔